بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تیرا ایک ایک نقش پا عرش پر محفوظ ہے، وہ زمین وہ آسماں وہ راہ گزر محفوظ ہے۔ آج تک پہنچا نہیں انسان کوئی اس کے قریب، آج تک معراج کی شب کا سفر محفوظ ہے۔ ناظرین محترم اور پیارے بچوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سب کو شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس وقت ARYQTV دیکھا جا رہا ہے اور ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے شان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اسی ٹرانسمیشن کے تسلسل میں ہم یہ خوبصورت پروگرام اپنے نونہالوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ جنہیں واقعہ معراج آج ہم اس کی بنیادی اور اس کی ضروری جو اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بچوں آپ سب سنیں گے، بغور سماعت کریں گے؟ ماشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سماعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے کچھ سوال و جواب بھی ہم کریں گے تاکہ آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہو اور ہم دیکھ سکیں کہ آپ نے کتنا بغور سماعت کیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رسائی عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، اور اس کے بعد لامکاں کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ پیارے بچوں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ معراج انتہائی مشہور معجزہ ہے اور انتہائی مشہور واقعہ ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یقیناً کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور ہم نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اور اس وقت آج ARYQTV کے اسٹوڈیو میں ہم شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے کہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر عطا فرمائی، سدرۃ المنتہا تک حضور کی رسائی ہوئی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں کی سیر حضور نے فرمائی، تاکہ اپنے اس مقرب اور محبوب بندے کو اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ بچوں، رجب المرجب کی 27ویں تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ اقدس میں موجود تھے کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یہ کہہ کر جبریل امین حضور کو خانہ کعبہ میں حتیم کے مقام پر لے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حتیم کے مقام پر پہنچتے ہیں تو جبریل امین آپ کے قلب اطہر کو غسل دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ شریف باندھتے ہیں۔ امامہ شریف باندھنے کے بعد آپ کو جنتی نورانی چادر کا تحفہ عطا فرماتے ہیں جسے حضور ذبتاً فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جنت سے آئی ہوئی سواری براق حضور کے لیے پیش کی جاتی ہے، اور جبریل امین اس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کرتے ہیں۔ بچوں، یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ براق کی رفتار بہت تیز تھی، تا حد نگاہ پر اس کا ایک قدم ہوتا تھا، یعنی جہاں جہاں تک انسان کی نظر کی وسعت ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، وہاں تک براق کا ایک قدم جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد جبریل امین نے آپ کی سواری کو ایک پتھر سے باندھا، اور اس کے بعد حضور مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے، جہاں کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اکرام حضور کی آمد کے منتظر تھے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، تمام انبیاء اکرام جلوہ افروز ہیں، اور حضور سب سے ملاقات فرماتے ہیں، اور ملاقات فرمانے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی جماعت کی امامت فرماتے ہیں. تمام انبیاء حضور کی امامت میں نماز کی ادائیگی فرماتے ہیں. بچوں آپ نے سنا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. سنا ہے آپ نے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اسی لیے ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو امام الانبیاء کہتے ہیں، امام الانبیاء کے لقب سے یاد کیا کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا بچوں یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں. یہ حضور کے سفر معراج کا پہلا مرحلہ ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بغور سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے بھائی؟ تو کچھ سوال جواب ہو جائیں آپ سے. جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور کچھ تیاری ہے؟ سفر معراج کو پڑھ کر بھی آئے ہیں یا نہیں؟ ماشاء اللہ. تو آپ سے سوال کرتا ہوں، اور جو بچہ جواب دینا چاہے میرے سوال کا وہ جواب دے سکتا ہے، اور دونوں جانب سے میں سوالات پوچھوں گا آپ سے. اچھا بچوں، آپ نے واقعہ معراج کو بغور سنا؟ اچھا، میں یہاں پر آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ تیار ہیں سوالات کے لیے؟ چلیے آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر معراج فرمایا تو حضور کس سواری پر سوار ہوئے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کون بتائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ تشریف لے گئے. اچھا ماشاءاللہ. اور اب دوسرا سوال کر لیتے ہیں آپ سے. یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو انبیاء اکرام کی امامت مسجد اقصیٰ میں کس نبی نے کی؟ جی آپ جواب دیں گے؟ بتائیے. انبیاء علیہ السلام کی امامت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ نے بغور سماعت کیا ہے، سنا ہے آپ نے. ماشاءاللہ. اور یہ بتائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو کون بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تاریخ کو سفر معراج پر تشریف لے جاتے ہیں اس دن کیا تاریخ ہے؟ بہت آسان سوال ہے، کون بتائے گا؟ 27 رجب. ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس فرشتے کے ہمراہ سفر معراج پر تشریف لے گئے؟ کون بتائے گا؟ چلیے اس جانب سے جواب دے لیتے ہیں. آپ بتائیں گے بیٹے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. اب بچوں ہم واقعہ معراج کے دوسرے مرحلے کی جانب آتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ ہے آسمانوں کی سیر کا مرحلہ. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں انبیاء اکرام کی امامت فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امی کے ہمراہ آسمانوں کی سیر کی جانب بڑھتے ہیں. اور جب آپ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جبریل امی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دربان پوچھتا ہے کون ہے؟ جبریل امی کہتے ہیں جبریل. دربان پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امی کہتے ہیں میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. دربان کہتا ہے مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے. اور اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں. بچوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کے خیر مقدم کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ کے استقبال کے لیے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی جانب بڑھتے ہیں، اور اسی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل آسمان ہوتے ہیں، اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس کے بعد حضور تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. آپ نے غور سے سننا ہے بچوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور چوتھے آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس کے بعد حضور چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور چھٹے آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس کے بعد حضور ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوتی ہے. بچوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر قلم قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جہاں مخلوق کے لیے
فیصلے تحریر کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں حضور پہنچتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرماتے ہیں, یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کرتے ہیں. اور پھر حضور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ آنکھ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. حضور استفسار فرماتے ہیں, یعنی حضور پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے عمل خطبہ ہیں, یعنی جو لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کیا کرتے تھے اور خود نیکیوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے, دوسروں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے اور بتاتے تھے لیکن خود ان کاموں پر کبھی بھی عمل نہیں کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے. پھر حضور آگے بڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں. حضور پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے, جو جھوٹ بولتے تھے, جو دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے. آپ نے سنا کہ غیبت کرنے کا کتنا برا انجام ہے. تو پھر اس کے بعد حضور تیسرے مقام پر تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. حضور کے پوچھنے پر فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں اور یہ سود خوروں کی ہولناکیاں ہیں جو یہاں ان کے پیچھا کرتے ہوئے آئی ہیں دوزخ کے اندر اور یہ اپنا عذاب بھگت رہے ہیں. حضور اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں اور پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں. بچوں, سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے تمام ملائکہ کہ جو حضور کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے تھے, اور وہ سب اکٹھے تھے سدرۃ المنتہا پر. حضور جب سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں تمام فرشتے حضور کا دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے ہمراہی حضرت جبریل امین رک جاتے ہیں. آپ کے ہمراہ تھے حضرت جبریل امین مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر ساتواں آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اس کے بعد رک جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اب اس سے آگے اگر میں ایک بال بھی بڑھا تو میرے تمام بالوں پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے سفر اختیار فرماتے ہیں اور حضور اس کے بعد لامکاں کی سیر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس مبارک شب میں اور جہاں اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور پیش ہوتے ہیں, اللہ کا دیدار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے موقع پر اپنے حبیب کو 3 تحفے عنایت فرماتا ہے. وہ تحفے آپ سننا چاہیں گے کیا ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تحفے کیا ہیں. پہلا تحفہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات حضور کو عطا ہوئی. تیسرا تحفہ اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ جو شخص آپ کی امت کا شرک نہیں کرے گا, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا, کسی کو شریک نہیں کرے گا, اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں اور کسی کو نہیں مانے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا. پیارے بچوں, جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ تینوں تحفے لے کر واپس پلٹتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوتی ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس میں کچھ کمی کروا لیجئے. اللہ سے عرض کیجئے کہ نمازوں کی تعداد میں کچھ کمی کر دیجئے. اللہ کے رسول یہ سن کر واپس پلٹتے ہیں اور بارگاہ رب جلیل کے حضور حاضر ہوتے ہیں, عرض گزار ہوتے ہیں اے بار الہ یہ نمازوں کی تعداد کچھ کم ہو سکتی ہے, میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. تو اللہ رب العالمین 50 نمازوں کی تعداد کم فرما دیتے ہیں. علماء اکرام اس روایت کو مکمل اور طوالت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس کا بنیادی جو جزو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان 50 نمازوں کو کم فرما دیتا ہے اور صرف 5 نمازیں فرض رہ جاتی ہیں. لیکن بچوں, اللہ رب العزت کی شان کریمی کے قربان جائیے کہ رب کریم نے 50 نمازوں کے تحفے کو کم فرمایا, 5 کر دیا, لیکن اس کے ثواب کا جو تحفہ تھا وہ وہی برقرار رکھا. یعنی اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو رب العالمین آپ کو 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے.
माशाअल्लाह, ये क्या करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसके महबूब की उम्मत पर। होता है इस मकाम से मालूम आसमां, होता है इस मकाम से मालूम आसमां, कि हाकिम नबी का नूर है महकूम आसमां। उतरे जो बुराक से मलक झूमने लगे, कुदरत ने दी सदा कदम चूम आसमां, कुदरत ने दी सदा कदम चूम आसमां। भाई बच्चों, आपने गौर से सुना, मैंने आपके सामने जो वाक़या मेराज का दूसरा हिस्सा बयान किया है। अच्छा, दो सवालात करते हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे आसमान पर किस नबी से मुलाकात फरमाई? कौन बताएगा भाई? माशाल्लाह, बताइए बेटा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। और बच्चे ने यकीनन बगौर समात किया है। अल्लाह ताला बेटा आपके इल्म में इजाफा फरमाए। एक और सवाल करते हैं, इस जानिब से कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो 50 नमाजों का तोहफ़ा अता हुआ। किस नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजों की कमी के लिए दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर नमाजों को कम करवाएं? कौन बताएगा मुझे? चलिए आप बताइए सबसे आखिर से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब बच्चों, वाक़या मेराज का तीसरा मरहला आता है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त इस बात का जिक्र लोगों के दरमियान फरमाते हैं। और जब कुफ़ार व मुशरिकीन ये सुनते हैं कि हुजूर रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से आगे सिदरतुल मुंतहा लामकां की सैर करके भी वापस आ गए, तो कुफ़ार की अक्लों में ये बात ना आई और वो मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, कहने लगे ये कैसे मुमकिन है कि हुजूर रात के थोड़े से हिस्से में इतना तवील सफ़र तय करते हैं और वापस भी आ जाते हैं। और जब अबू जहल ने ये सुना तो वो दौड़ा दौड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जा खड़ा हुआ और जाकर कहने लगा कि ए सिद्दीक़ अकबर, आपके नबी ये क्या कहते हैं? आपके नबी कहते हैं कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और लामकां की सैर करके वापस भी आ गए। क्या अक्ल इस बात को तस्लीम करती है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये सुनकर इरशाद फरमाते हैं कि कसम खुदा की, अगर मेरे आका मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है तो बिल्कुल हक और सच फरमाया है, और मेरे नबी की ज़बान पर झूठ नहीं आ सकता, मेरे नबी झूठ नहीं कह सकते, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर ईमान लाता हूँ। बच्चों, कुफ़ार तो परेशान हो गए थे, लेकिन यहाँ मैं ये बात भी बयान करता चलूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ का लक़ब इस वाक़े की तस्दीक के बाद अता हुआ। आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसीलिए कहा जाता है। कुफ़ार व मुशरिकीन परेशान हुए और हुजूर से तरह तरह के सवालात करने लगे। कहने लगे, ये बताइए कि मस्जिद अक्सा के सुतून कितने थे? ये बताइए कि मस्जिद अक्सा की सफ़ें कितनी थीं? अच्छा, ये बताइए कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने थे? जब कुफ़ार ये सवाल करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने मस्जिद अक्सा का तमाम मंजर पेश फरमा दिया और हुजूर मस्जिद अक्सा के वो तमाम हालात और मामलात कुफ़ार को बताते रहे, कुफ़ार पूछते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जवाबात देते रहे। बच्चों, वाक़या मेराज आपने समात किया। अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से महफूज फरमाए, हम सब को अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को हुजूर के वाक़या मेराज को याद रखने और इसे दूसरों तक अच्छे अंदाज में पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, वाक़या मेराज प्रोग्राम से अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए। शान मेराज ट्रांसमिशन जारी है। आप देख रहे हैं ARYQ TV और शान मेराज ट्रांसमिशन को देखते रहिए। आपका मेज़बान अदनान खालिद इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।